السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں بالکل ٹھیک ہوں گے، بالکل خیریت سے ہوں گے. اللہ پاک آپ سب کو ہمیشہ 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 خوش رکھے. اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کے ہر دکھ کو، ہر درد کو، ہر غم کو آپ سے دور کر دے. اللہ تعالیٰ آپ کو دو جہاں کی تمام نعمتوں سے نواز دے. اللہ تعالیٰ آپ کو ڈھیروں ساری خوشیاں دکھائے. اللہم آمین ثم آمین. وہ والدین جو اب تک اولاد کی نعمت سے محروم ہیں، اللہ پاک ان کو نیک اور نرینہ اولاد کی نعمتوں سے نواز دے. اور وہ والدین جو اپنی اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں، ان کی اولاد ان کے حکم کے تابع نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کو اپنے والدین کا فرما بردار بنا دے. اللہم آمین ثم آمین. جیسا کہ میں ہر جمعے والے دن آپ سے اس بات کے لیے کہتی ہوں کہ پلیز درود شریف کی کثرت کیا کیجیے. درود شریف ہمارے لیے بے حد ضروری ہے اور سورہ کہف کی تلاوت کیا کیجیے. لازمی قرار دے دیں اس بات کو کہ آپ نے ہر جمعے کے جمعے سورہ کہف کی تلاوت کرنی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، غور سے ذرا توجہ سے سنیے گا، جس نے جمعے کے روز سورۃ الکہف کی تلاوت کی اس کے لیے اللہ تعالیٰ دو جمعوں کے درمیان ایک نور روشن فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورۃ الکہف کی 10 ابتدائی آیات یاد کرے، 10 ابتدائی آیات شروع کی 10 آیات جو یاد کرے، وہ دجال کے فتنے سے بچے گا. یاد کرنے سے دجال سے پناہ ملے گی. سبحان اللہ. بے شک کوشش کیجئے. چھوٹی چھوٹی سی آیات ہیں، زیادہ بڑی نہیں ہیں. انشاءاللہ کوشش کریں گے تو ہمیں یاد ہو جائے گی. اللہم آمین ثم آمین. جمعے کے دن سارا دن میں ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے کہ اللہ پاک دعا مانگنے والوں کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا. تو کوشش کیا کیجئے کہ جمعے کے دن اپنے منہ سے اچھی اچھی باتیں نکالا کریں. اپنی اولاد کے لیے اچھی اچھی دعائیں کیا کیجئے. روزگار کے لیے اچھی اچھی دعائیں کیا کیجئے. نہ جانے کون سا وقت، کون سی گھڑی دعا کی قبولیت کا باعث ہو. ٹھیک ہے، تو کوشش کیجئے. 5 وقت کی نماز کی عادت ڈالیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے بندے سے جن نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا وہ یہ ہے. اس سے کہا جائے گا، میں نے تمہارے لیے تمہارے جسم کو تندرست اور ٹھیک ٹھاک نہ رکھا اور تمہیں ٹھنڈا پانی نہ پلاتا رہا. بے شک پوچھا جائے گا بندے سے کہ جب تم اس دنیا میں رہتے تھے اور میں نے تمہیں اس دنیا میں بھیجا تھا تو ہر بیماری سے، ہر قسم کی معذوری سے تمہیں محفوظ رکھا، تمہیں بچا کے رکھا، تو تم نے میرا کیا حق ادا کیا؟ پوچھا جائے گا نا. ہر چیز کی پوچھ گچھ ہے، ہر چیز کے بارے میں سوال کیا جائے گا. تو یہ بات بھی پوچھی جائے گی. ہمیں ہر وقت اللہ کا بہت شکر گزار ہونا چاہیے کہ اے اللہ تو نے مجھے صحت دی، ورنہ وہ لوگ بھی ہیں جو بیمار ہیں اور اسپتالوں میں ہیں. جی ہاں بالکل. بعض لوگ تو ایسے ہیں جو شروع سے ہی بیماری سے لڑ رہے ہوتے ہیں. کوئی معذور ہوتا ہے، کوئی ہاتھوں سے معذور ہے، کوئی پیروں سے معذور ہے، کوئی دماغ سے معذور ہے کہ اس سے خدا کی عبادت کرنے کا موقع نہیں ملتا. لیکن ہم تو بے حد خوش نصیب لوگ ہیں کہ اللہ پاک نے ہمیں ہر قسم کی بیماری سے محفوظ رکھا ہے، ہر قسم کی معذوری سے محفوظ رکھا ہے، ہر قسم کی محتاجی سے محفوظ رکھا ہے. لیکن نہ تو اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہیں اور نہ ہی اس کے آگے سجدہ کرتے ہیں. کوشش کیجئے. دنیا کے سارے کام ہوتے رہیں گے لیکن رب کے آگے سجدہ کرنا نہ بھولیں. اس بات سے غفلت نہ برتے، بلکہ کوشش کیجئے اور اپنے سے چھوٹوں کو بھی اس بات کی تلقین کیجئے، اپنے سے بڑوں کو بھی نصیحت کیجئے. بعض دفعہ جو بات بڑے نہیں سمجھ رہے ہوتے وہ چھوٹے بچے ان کو سمجھا رہے ہوتے. تو کوشش کیا کیجئے خود بھی نمازی پرہیزگار بن جائیں اور اپنی فیملی کو بھی نمازوں کی طرف راغب کرنے کی کوشش کیجئے. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. اے ایمان والو،
صبر اور نماز سے مدد لو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے رہا کریں، ہر حال میں صبر کا دامن تھامے رکھیں، صبر کے دامن کو ہاتھ سے مت جانے دیں۔ کتنی ہی مشکلات آ جائیں، کتنی ہی پریشانی آپ کی زندگی میں آ جائے، بس یہ کہیں کہ اللہ تو ہے نا، تو میرے ساتھ ہے۔ اپنے دل کو اللہ کے لیے اس بات کے لیے مضبوط کر لے کہ کبھی بھی وہ انسان کو اس کی ہمت اور اس کی طاقت سے زیادہ نہیں آزماتا۔ خدارا نیک لوگوں کی صحبت میں اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیں، نیک بن جائیں۔ اگر سجدے کی توفیق آپ سب کو مل رہی ہے نا تو اس بات کو معمولی ہرگز نہ سمجھیں، کیونکہ سجدے میں آپ کا سر ایسے ہی نہیں چلا جاتا کہ جب آپ نے دل چاہا اپنے سر کو سجدے میں جھکا لیا، ایسے نہیں جاتا، بلکہ آپ کو سجدے کے لیے چنا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو منتخب کرتا ہے اپنی عبادت کے لیے۔ آپ اس بات کا یقین کیجئے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو ہدایت دینے پر آتا ہے، کسی کو ہدایت دینے پر آتا ہے تو وہ بڑے سے بڑے گناہ کو چھوڑ کر اللہ کی طرف راغب ہو جاتا ہے، اللہ کی طرف جھک جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ چاہے نا تو کسی بہت عالم فاضل کی عبادت کو چھین کر اس کو گناہوں کی طرف راغب کر دیتا ہے۔ یہ سب خدا کے کھیل ہیں، انسان کے اپنے اختیار میں کچھ نہیں ہوتا۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں، 5 وقت کے نمازی ہیں، بہت زیادہ پرہیزگار ہیں، عبادت گزار ہیں، لیکن کوئی اگر ایک ایسی دعا جو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے مانگی اور وہ دعا قبول نہیں ہوتی تو وہاں ان کا ایمان ڈگمگانے لگتا ہے۔ وہ انسان یہ سوچتا ہے کہ میں 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں، میں کبھی کسی کا دل نہ دکھاتا، میں کوئی غلط کام نہیں کرتا، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ مجھ سے مایوس، اللہ تعالیٰ مجھے مایوس کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے دیتا نہیں جو میں نے مانگا ہے، تو وہ اپنے ایمان کو ڈگمگا دیتا ہے اس بات کے اوپر۔ تو پھر اس کا دل جو ہوتا ہے وہ اس کا ساتھ نہیں دیتا اور وہ عبادتوں سے غافل رہنے لگ جاتا ہے، دور ہو جاتا ہے۔ اور ایک بہت زیادہ گناہ گار انسان جو یہ سوچتا ہے کہ میں نے ہزاروں قسم کے گناہ کر لیے، لیکن مجھے یقین ہے کہ اگر میں اپنے رب کے آگے سجدہ کروں گا تو وہ میرا رب جو 70 ماؤں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے وہ مجھ پر رحم کرے گا اور مجھے ایک اچھا مومن مسلمان میں بن جاؤں گا، میں اس کے آگے سجدہ کروں گا، اس سے معافی مانگوں گا اور وہ میری معافی کو قبول کر لے گا۔ تو ایک بہت زیادہ گناہگار انسان اپنی گناہوں بھری زندگی کو چھوڑ کر نیکیوں کی طرف آ جاتا ہے، خدا سے لو لگا لیتا ہے، اور خدا سے لو لگانی چاہیے۔ خدا ہی ہے جو ہمیں سن رہا ہے، ہمیں دیکھ رہا ہے۔ ہم 7 پردوں کے اندر بھی چھپ جائیں نا اور یہ سوچیں کہ ہم 7 پردوں کے اندر چھپ کر گناہ کر رہے ہیں تو ہمیں دیکھنے والا کوئی نہیں ہے، تو اس بات کو اپنے دماغ سے نکال کر باہر پھینک دیں۔ اللہ ہے، اللہ ہر جگہ ہے، وہ آپ کو 7 پردوں کے اندر بھی دیکھ رہا ہے۔ آپ اپنے گھر والوں سے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے دوست احباب سے چھپ کر گناہ کر سکتے، لیکن خدا سے چھپ کر آپ گناہ نہیں کر سکتے، وہ آپ کو ہر جگہ سے دیکھ رہا ہے۔ بے شک گناہ کرنے سے دل کالا ہو جاتا ہے اور دل کی سیاہی کی علامت اور پہچان یہ ہے کہ گناہوں سے گھبراہٹ نہیں ہوتی، اطاعت کی سعادت نہیں ملتی اور نصیحت اثر نہیں کرتی۔ کوئی بھی ہمیں کہتا ہے نا کہ تم نے گناہ کر کر کے اپنے نامہ اعمال کو گناہوں کی سیاہیوں سے تر کر لیا ہے۔ جیسے فرض کرے ایک انسان کو بہت زیادہ گالی گلوچ کرنے کا شوق ہے اور وہ گالی گلوچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی زبان سے دعا کی تاثیر کو ختم کر دیتا ہے۔ وہ لاکھ دعائیں کرے گا، اللہ پاک اس کی دعا میں قبولیت کا اثر نہیں رکھتے۔ کیوں؟ کیونکہ ہر وقت وہ گالی گلوچ میں مشغول رہتا ہے۔ دل اتنا سخت ہو جاتا ہے کہ اذان کی آواز آتی بھی ہے تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ چھوڑو یار، آج چھوڑو، کل سے نماز کو شروع کریں گے۔ پھر دوسرا دن آ جاتا ہے، پھر یار چھوڑو، آج ہمت نہیں ہو رہی، جسم میں سستی ہو رہی ہے، کل سے نماز شروع کریں گے۔ تو یہ کیا ہے؟ ہمارے دل جو ہے نا وہ اندر سے مضبوط ہو جاتا ہے گناہ کرتے 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 کرتے، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اللہ پاک بھی ڈھیل دینا شروع کر دیتا ہے۔
اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس بندے کو سمجھانے والے، اس بندے کو سکھانے والے، اس بندے کو راہ راست پر لانے والے بہت سارے لوگ ہیں، لیکن یہ کسی کی بات نہیں سنتا، یہ کسی کی بات نہیں سمجھتا، تو میں اس کو اور ڈھیل دیتا ہوں۔ اللہ پاک اس کو اور ڈھیل دیتے رہتے ہیں، اس کو اس کے ہر کام میں کامیابی ملتی رہتی ہے، اور انسان بڑا خوش رہتا ہے۔ وہ یہ سوچتا ہے کہ واہ مجھے تو کامیابی مل رہی ہے، نہ تو میں نماز پڑھتا ہوں، نہ میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، نہ میں کوئی اچھا کام کرتا ہوں، تو اس میں خوش ہونے کی یا اترانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ صرف اس وجہ سے نہیں ہو رہا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے سب سے مقبول بندے، بلکہ اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ڈھیل دے دی ہے، اور جس دن اللہ تعالیٰ آپ کی وہ ڈھیل کی رسی اپنے ہاتھ میں پکڑتا ہے تو آپ منہ کے بل اوندھے ہو کے زمین پہ گر جاتے ہیں، پھر آپ اس کے آگے رو رو کے گڑ گڑا کے ملامت کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ پاک تو معاف کرنے والا ہے، تو بخشنے والا ہے، تو ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ اس وقت کیا سو جاتے ہیں جب دوسرا کوئی سمجھانے والا آپ کو بیٹھا ہوتا ہے، کوئی نصیحت کرنے والا بیٹھا ہوتا ہے، تو ہمارے دل کے اوپر یہ باتیں بڑی جبرن لگ رہی ہوتی ہیں، اور ہم کہتے ہیں جاؤ بھائی جاؤ، اپنے کام سے کام رکھو، ہمیں سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، تم اپنی قبر میں جاؤ گے اور ہم اپنی قبر میں جائیں گے۔ میں نے بھی بہت سارے لوگوں کو اگر کوئی بات سمجھانے کی کوشش کی ہے تو ہمیں یہی جواب آگے سے ملتا ہے، آپ اپنا کام کریں، ہمیں اپنا کام کرنے دیں۔ آپ جنتی ہیں، ہم دوزخی ہیں، تو نعوذ باللہ کسی کو بھی نہیں پتا کہ کون جنتی ہے کون دوزخی ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کا کوئی ایک ایسا جملہ جو اللہ تعالیٰ کی نظر میں اچھا نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ آپ کے سارے ثواب ختم کر دیتا ہے، اور ایک بہت زیادہ گناہگار انسان ہے کہ اس نے ساری زندگی اپنے گناہوں میں لگا دی، لیکن اس کی ایک چھوٹی سی نیکی، ایک چھوٹی سی عبادت، اس کی ایک چھوٹی سی اچھائی جو اللہ کی نظر میں مقبول ہو گئی، تو وہ اس کو دوزخ سے نکال کر جنت کی زندگی دکھا دیتا ہے۔ تو یہ بات کہنے والے آپ یا میں کوئی نہیں ہے کہ آپ دوزخی ہیں تو میں جنتی ہوں، یا میں جنتی ہوں تو آپ دوزخی ہیں۔ یہ سارے کھیل میرے رب کے ہیں، یہ سارے کام میرے رب کے ہیں۔ 5 وقت کی نماز آپ پڑھ لیں، لیکن آپ اپنے دل میں کسی کے لیے بغض رکھتے ہیں، آپ کے دل میں کسی کے لیے حسد ہے، آپ کے دل میں کسی کے لیے برائی ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کی عبادتوں کو قبول نہیں کرتا۔ کہ آپ دکھانے کے لیے اپنے رشتہ داروں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے قریب کے لوگوں کو کہ میں تو مسجد کے نام پہ بہت زیادہ چندہ دیتا ہوں، میں تو غریبوں کی بہت مدد کرتا ہوں۔ ارے دینا ہے نا تو اس طریقے سے دیجئے کہ اگر سیدھے ہاتھ سے دے رہے ہیں تو آپ کے الٹے ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو، لیکن کسی کی مدد کرنے کے بعد، کسی کے اوپر کسی کو دینے کے بعد اس بات کو اپنے دل میں مت بٹھائیں کہ میں نے تو فلاں کو اتنا دیا، تو وہ آپ کی نیکی نہیں ہے، وہ تو آپ کسی کے اوپر احسان کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو احسان نہیں چاہیے، اللہ تعالیٰ کو آپ کا احسان نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نیکیوں کو پسند کرتے ہیں جو ہم کرتے ہیں۔ ہمارے جسم میں سب سے خوبصورت چیز جو ہوتی ہے وہ ہمارا دل ہوتا ہے۔ اگر ہمارا وہ دل نرم ہے دوسروں کی محبت کے لیے، غریبوں کی محبت کے لیے، مستحقوں کی محبت کے لیے، تو آپ یقین کیجئے آپ دنیا کے سب سے امیر انسان ہیں۔ لیکن اگر آپ کے دل کے اندر یہ بغض بھرا ہوا ہے کہ میں سب کچھ ہوں، سامنے والا کچھ بھی نہیں ہے، تو آپ دنیا کے سب سے بد نصیب انسان ہیں۔ خدا را نیکیاں کریں، نیک لوگوں کی صحبت میں اٹھے بیٹھے، اپنے ہر دن کو پہلے دن سے زیادہ اچھا بنانے کی کوشش کیجئے کہ اگر آج عشاء کی نماز قضا ہو گئی تو اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیجئے، اس بات کا اعتراف کیجئے کہ اب میری کوئی بھی نماز قضا نہیں ہوگی، اور میں اول وقت میں نماز پڑھا کروں گی یا پڑھا کروں گا۔ دنیا کی زندگی، آخر میں ایک بار پھر کہوں گی، دنیا کی زندگی فانی ہے، ختم ہو جائے گی، فانی ہے، ختم ہو جائے گی۔ آخرت ہمیشہ رہنے والی ہے، آخرت کی تیاری کیجئے۔ کہتے ہیں نا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جاہ تماشا نہیں ہے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمیں کھا گئی نوجوان کیسے کیسے۔ تو پھر کوشش کیجئے، اپنی آخرت کو سنواریے، اپنی آخرت کو اچھا بنائیے۔ جمعے کا دن ہے،
درود شریف کی کثرت کیجیے، سورہ کہف پڑھیں، زیادہ سے زیادہ اپنی زبان کو ذکر اللہ سے تر رکھیں، ذکر اللہ سے تر رکھیں جو آپ کے کام آئے گا۔ اجازت چاہتی ہوں، زندگی رہی تو نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔